آج جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں وی آر ناٹ ایٹ اے یوزول پلیس بیکاز آج ہم آئے ہوئے ہیں ایک معروف اکانومسٹ، بزنس مین اینڈ چیئرمین آف سوزا گروپ آف کمپنیز مسٹر سہیل لشاری کے آفس میں۔ السلام علیکم سر، جی ویلکم ٹو وعلیکم دا شو۔ السلام۔ اچھا سر، سب سے پہلے تو ٹیل اس اباؤٹ یور ارلی لائف۔ جیسا میں دیکھ رہا ہوں ہر جگہ، مجھے آپ کے دفتر میں آرٹ اور لٹریچر کا بہت زیادہ نظر آ رہا ہے، تو پھر بھی آپ نے انجینئرنگ کیوں کی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیے، بچپن سے ہی مجھے کتابیں پڑھنے کا شوق تھا، اور آپ حیران ہوں گے کہ اس دور میں میں نے ابھی اس دور میں میٹرک ہوا کرتا تھا، تو میٹرک بھی نہیں کیا تھا تو میں نے غالب، اسد اور پھر میر تقی میر اور داغ دہلوی اور اسی طرح کیٹ شیلے پڑھ لیا تھا، اور میرے سارے خاندان والے یہی سمجھتے تھے کہ یہ پڑھائی شڑھائی کم کرتا ہے اور دوسری کتابیں یہ زیادہ پڑھتا ہے۔ تو جب میں نے میٹرک کیا تو میری فرسٹ ڈویژن آئی، کیونکہ پڑھنے کا شوق تھا تو اس وقت تو میرے والد بہت خوش ہوئے۔ میرے والد اپنی کلین کے، بلوچ کلین کے سردار تھے، خود پڑھے لکھے تھے، MM LLB تھے، تو ان کا بڑا شوق تھا کہ ان کی ساری اولاد جو ہے وہ زمیندارہ کم کرے، کیونکہ ہم تھوڑا سا زمیندارہ بیک گراؤنڈ بھی تھا، تو پڑھائی کی طرف جائیں۔ تو میں نے بچپن میں شاید وہ ایک دو کو مکینو جوڑ دیا، تو ان کا خیال تھا کہ یہ بچہ میرا انجینئر بنے گا، یہ مکینو جوڑ لیتا ہے۔ تو جب میں نے FSC کی تو پھر ان کو بہت شوق ہوا، اور میں نے کہا نہیں، میں نے اردو میں MA کرنا ہے۔ انہوں نے کہا نہیں، آپ نے انجینئرنگ کرنی ہے۔ تو پھر خود ہی انہوں نے مجھے انجینئرنگ میں داخلہ بھی دلوا دیا، اور مجھے ایک دن آ کے چٹ دے دی کہ صبح سے گورنمنٹ کالج لاہور نہیں جانا، آپ نے UAT جانا ہے۔ تو وہ اس دوران میں پھر میں نے اپنی پڑھائی، اپنی شرارتیں، اور ساری جو ہماری فیملی میں سپورٹس کا بھی بڑا رواج تھا وہ بھی جاری رکھا، اور پھر میں نے الٹیمیٹلی ان 72-73 میں نے UAT سے گریجویٹ کر لیا۔ مگر میری جو یونیورسٹی کی پڑھائی کا جو ایک بہت بڑا عنصر تھا وہ میرے والد ہی تھے، چونکہ میں دوسری کتابیں زیادہ پڑھتا تھا، تو ان کو پتہ تو ہوتا ہی ہے، والد سے، والدین سے کوئی چیز چھپتی نہیں ہوتی۔ ہم لوگ آپ ینگ جنریشن یہ سمجھتی ہے کہ ہم چھپا لیتے ہیں اپنے ماں باپ سے، آج بھی ان کو پتہ ہوتا ہے کہ آپ کیا کر رہے ہیں۔ تو ایک رات نا میں بہت لیٹ 1:30-2 بجے تک، تو اس وقت نیا نیا ٹرانزسٹر ریڈیو آیا تھا، تو وہ چھوٹے سے ریڈیو ہوتے تھے، سیل سے چلتے تھے، تو وہ اس کا میں نے اپنے تکیے کے نیچے ریڈیو رکھا، اوپر کان رکھا، تو میں محمد رفیع، لتا منگیشکر اور مکیش اور طلعت کو سن رہا تھا۔ تو والد صاحب میرے کمرے میں آئے، تو انہوں نے کہا کہ اس کو بند کرو اور میں نے بات کرنی ہے۔ یہ بڑی بات مزے کی ہے، اس لیے سنا رہا ہوں۔ تو انہوں نے میرے ساتھ کوئی 1.5 گھنٹے کی سمجھے ٹاک کی، اور انہوں نے مجھے سمجھایا کہ یہ سب شوق تمہارے ٹھیک ہے، مگر اس کا وقت نہیں ہے۔ اس وقت تمہارا انجینئرنگ کرنے کا ہے، انجینئرنگ پڑھنے کا ہے، اور اگر تم 1.5 سال یہ سارے شوق اپنے پیچھے ہٹا دو، اور چونکہ تمہیں پڑھنے کا شوق ہے تم انجینئرنگ بھی کر سکتے ہو، تو تم وہ کتابیں پڑھو اور پھر انجینئر بنو، اور پھر جو کتاب پڑھنی ہے پڑھ لینا، ایک دفعہ انجینئر بن جاؤ۔ تو میں نے اس کا ریزن بھی ان سے پوچھا کہ مجھے آپ کیوں اس طرح چاہتے ہیں؟ تو انہوں نے کہا بات دراصل یہ ہے کہ دنیا میں اکنامک سٹیبلٹی کے علاوہ آپ جی نہیں سکتے، اور آپ شاعر بن جائیں، آپ رائٹر بن جائیں، اس دور میں آپ پیسہ نہیں کما سکتے، اور پیسہ پھر بھی ایک حقیقت ہے کہ اتنا ہونا چاہیے کہ آپ زندگی آرام دہ طریقے سے گزار سکیں۔ تو وہ جو ان کی اس نصیحت سے پھر میں نے ساری کتابیں، اس دور میں ڈولی کہا کرتے تھے ایک چھوٹے سے بکسے کو، اس ڈولی میں تالا لگایا، اور پھر میں نے اپنی انجینئرنگ کی پڑھائی شروع کی۔ تو الحمدللہ میں نے انجینئرنگ میں بھی فرسٹ ڈویژن حاصل کی، اور پھر میں نے انجینئرنگ میں کام بھی کیا، اور پھر اس کے بعد اپنا کام شروع ہو گیا، اینڈ دس از ہاؤ مائی ایجوکیشن اسٹارٹیڈ۔ اچھا سر، اس بات کو اگر ہم دیکھیں، اب تو کافی طویل عرصہ ہو گیا، ابھی بھی ہم دیکھتے ہیں تو بے شک اب بیک ان دا ڈے کہہ سکتے ہیں کہ اس ٹائم اتنا اسکوپ نہیں تھا دیگر سبجیکٹس کا، لیکن اب ہے۔ لیکن ابھی بھی موسٹلی جو پیرنٹنگ سٹائلز ہیں وہ سملر ہی ہیں ٹریڈیشنل پیرنٹنگ سے، تو آپ ان لوگوں کو کیا کہیں گے؟ دیکھیے، اب بہت ماحول فرق ہو گیا ہے۔ دس جنریشن، آئی ایم آلسو a father of a son who is 28 and my daughters as well۔ تو ان میں اب نا ایک تو فیلڈس بہت ساری آ گئی ہیں۔ ون آف مائی ڈاٹر از سائیکالوجسٹ، ون آف مائی ڈاٹر از این آرٹسٹ۔ یہ جو آپ پینٹنگ ادھر لگی ہوئی دیکھ رہی ہیں یہ میری بیٹی کی بنی ہوئی ہیں، ٹھیک ہے۔
اینڈ شی از ورکنگ دیئر ان برٹش میوزیم. میرا بیٹا ہی از اے ڈرمر آف اے گروپ کالڈ بیان. ٹھیک ہے, یس ہی از اے ڈرمر. اور میں اس کو شوق سے پورا کرنے دیتا ہوں کہ جاؤ کرو, کام بھی کرو وہ بھی کرو, کیونکہ جو بھی آرٹسٹ ہے نا, ٹو ارن منی ایک حد تک آرٹسٹوں کو بھی پیسے ملتے ہیں, میں یہ نہیں کہتا, مگر ادروائز آپ کا ایک بزنس ہونا چاہیے. اینڈ ہی از ڈوئنگ اے بزنس ایز ویل, اینڈ ہی از اے ویری فائن ڈرمر.